عبداللہ خان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے انتہائی اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ لیکن ایک تکلیف سے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کو پہلی دفعہ نہیں ہوئے. یہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف ممالک میں یہ وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں. اس پہ ری ایکشن آتا ہے، کہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا. ہمیں کو بہت ٹھوس طریقے سے اس پہ اپنا کردار ادا کہ یہ ایک روایتی کردار ہے کہ سفیر کو ہم بلا لیں، وہ ہمارے کو نکال دیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک احتجاج کا بہرحال طریقہ ہے، اس میں بھی غور کرنے میں کوئی حرج نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حکومت وقت جو ہے اس کا کردار سب سے زیادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں بستے ہیں، اور وہ کردار صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے بیانوں کی حد تک. اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مستقل جو ہے علاج کیا ہے اس کا. میں ایک بات یہ کرنا، دیکھیں طیب اردوغان ہر معاملے میں لیڈ لیتے ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے. وہ اس وقت امہ کے ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے خاکے واقع بنے ہیں اور لوگ اس پہ ری ایکشن بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک آدھ ہمارے ملک سے ایک ناروے میں جب وہ ہوا تھا، وہ پچھلے کچھ ہی عرصہ پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، خاکے تو طاہر القادری صاحب نے اس کے حق میں بات کی تھی، اور یہاں پہ کسی نے اس کے خلاف کوئی شور نہیں کیا، کوئی ری ایکشن نہیں کیا. ابھی تک اس ایشو پہ تو ان کا کوئی بیان نہیں آیا، لیکن مجھے پرانا یاد ہے. میں یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے، مسیحی برادری کی ہے. ہمیں یہ، اور فرانس میں بھی مسیحیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے جہاں پہ یہ حرکت ہوئی ہے. تو ہمیں، اور مسیحی جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح، جیسے ہم دیگر نبیوں کو ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کو ملوذ خاطر رکھتے ہیں، اور وہ ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح. لیکن اس چیز کو ہم نے استعمال نہیں کیا کبھی. ہم نے OIC کی بات کی، وہ بھی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے. دیگر اسلامی ممالک کی بات کریں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دیگر، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی برادری جو ہے ان سے اگر بات کی جائے کہ یہ ہر چوتھے دن اس طرح کی جو حرکت ہوتی ہے جس میں ایک پولرائزیشن ہوتی ہے، اور دنیا کو پولرائز کرنے کا فائدہ تو عام غریب لوگوں کا نقصان ہی ہے نا، دنیا کا نقصان ہے، دنیا کے امن کا نقصان ہے. تو اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان اٹھیں اور ایک رد عمل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد ایسا ایسا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کو بائیکاٹ کر دیا. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اکنومیکلی بائیکاٹ جو ہے نا، اس کے اثرات مرتب ہوتے اس لیے ہیں کہ اگر فرانس کی چیزوں کا ہم مکمل بائیکاٹ نہ صرف ہم OIC کرے، دیگر ممالک کریں گے تو وہاں کے عوام کو تکلیف پہنچے گی. ابھی وہاں کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ایک تو یہ ایشو ہے بڑا اہم. دوسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں مسیحیوں کے لیڈروں سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت جو ہے جتنی ہمیں عزیز ہے اتنی ہی آپ کو بھی ہونی چاہیے، اور ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو اگر ہے تو پھر اپنا کردار بھی ادا کریں نا، اور کردار اگر کہیں پہ وہ نہیں ادا کر رہے تو ہمارا اصل کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اس کردار کو ادا کرنے پہ مجبور کریں. یہ میری رائے ہے. باقی جو روایتی چیزیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، اور یہ انتہائی قابل مذمت قدم ہے. ہماری حکومت کو بھی غیر روایتی طریقے اب اختیار کرنے پڑیں گے آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ کسی صاحب نے بات کی تھی اور درست کی تھی کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کی عزت اور حرمت ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اگر یہ بات ہے
تو پھر ہمیں اس عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. سینیٹر فیصل جاوید. چیئرپرسن تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو لیڈر آف دا ہاؤس نے قرارداد پیش کیا اور پورے عوام نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور سب اس معاملے پہ یکجا ہے، ہمیں سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہمیں اس میں کھڑے ہونا چاہیے. آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، پی ایم ایل این سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، جے یو آئی سے ہیں، لیکن اس معاملے پر ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے. باقی سیاست جو ہے وہ ہوتی رہے گی، لیکن اس خاص پہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس انداز میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے آواز اٹھائی ہے، اس کی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی. یو این کی جو پہلی سپیچ تھی، پہلی دفعہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے آواز اٹھائی. اور ابھی جو فرانس کا جو صدر ہے، جو مکرو صدر ہے، مکرون کیا نام ہے اس کا، اس کے حوالے سے بڑا کلیئر ایک پیغام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا کہ تقسیم کے بجائے لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے. لیکن فرانس کے صدر نے اسلام پر حملہ آور ہو کر اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کا جو راستہ چنا ہے. فرانس کے صدر نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی راہ اختیار کی ہے. اسلام اور نبی و آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ جو توہین امیز خاکوں کی جو نمائش کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس پر وزیر اعظم نے بالکل کلیئر ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے. اور ساتھ میں فیس بک کے جو اونر ہیں زکربرگ، ان کو بھی عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے ایک خط تحریر کیا ہے جس پہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا پر سوشل میڈیا پر مکمل پابندی لگائی جائے، اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ بین کیا جائے. تو تینوں جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں کہ جس انداز میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور ابھی حالیہ جو یو این کا اجلاس، اس میں بھی وزیر اعظم نے ایک بار پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی. اور ہمیں اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا تمام سینٹ کے اراکین کو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور مل کے اس کو آواز کو بلند کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، دنیا میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرانا ہے. اور بالکل یہاں صحیح بات ہوئی، ہم نے پریکٹیکل میجرز بھی لینے ہیں اس حوالے سے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اس قسم کی وہ حرکت کر سکے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز نہ ہوں. تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت، محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت نہ کریں. باقی یہ جو آج قرارداد آئی ہے، بالکل تمام اپوزیشن نے، حکومتی پارٹی نے، سب نے، ہم سب مسلمان اور غیر مسلم جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب نے اس کی تائید کی ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور جتنا بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ انبیاء کا تقدس جو ہے سب اس پر متفق ہیں. ہم بھی تمام انبیاء، جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے علاوہ جتنا بھی انبیاء ہیں،
سب کی حرمت، سب کا تقدس، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی توہین کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس وقت پوری جو امت اسلامیہ ہے، اسلامی ممالک، ان میں ایک بے چینی کی لہر پھیل چکی ہے۔